عثمانی مجلس کی والدہ اور دیگر تمام مرحومین کی بخشش کے لیے صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ الحمد للہ الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ثم الصلاة والسلام على الرسول المسدد والمصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على حجة ثاني عشر روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء يا صاحب الزمان صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ أما بعد فقد قال الله تعالى في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں مجلس اعضاء میں اور برکت و توفیق عطا فرمائے اور آپ کا آنا اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ بانی مجلس کی اور آپ کی تمام نیک حاجات پوری فرمائے۔ ایام بنت رسول شروع ہوئے۔ خوش قسمت آپ ملت ہیں، خوش قسمت آپ قوم ہیں جو رسول اللہ کو خوش کرتے ہیں، جو رسول کی بیٹی کو خوش کرتے ہیں، جو رسول پاک کے نواسوں کو خوش کرتے ہیں، جو اللہ کی اس مقرب مخلوق کو آپ خوش کرتے ہیں جن پہ اللہ خوش ہوتا ہے اور جن کا ہر کمال اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے، اور اہل بیت اطہار کے تمام کمالات کا مرکز ہے بنت رسول۔ انشاءاللہ خمسہ مجالس کا پروگرام ہے شاہ صاحب کا، تو اس میں کوشش ہوگی کہ وہی عظمت بیان کی جائے جو قرآن پاک اللہ نے پاک بی بی کے بیان۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور خوش قسمت آپ لوگ ہیں کہ جن کو جناب سیدہ کی محبت نصیب ہوئی، سبحان اللہ۔ جن کی اطاعت، جن کی محبت، جن کی رضا کو خدا خود اپنی رضا شمار کرتا ہے۔ تو اس پاک گھر میں مومنین جناب زہرا کے گھر میں جو بھی کائنات میں اللہ نے کمال خلق کیا ہے نا، وہ سارے کے سارے کمالات جناب زہرا کے گھر سے شروع ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ مقرب گھرانہ ہے اللہ کا کہ خدا مند قدوس کو اپنے دین کی حفاظت کے لیے اگر جنگ کی ضرورت پڑی ہے تو جناب زہرا کا گھرانہ جنگ میں کام آیا ہے، اگر بغیر جنگ کے علمی میدان میں ضرورت پڑی ہے تو وہاں بھی پاک بی بی کا گھرانہ گیا ہے، اور جہاں صداقت کی ضرورت پڑی ہے
سچ اور کذب اور جھوٹ کا مقابلہ کرنا پڑا ہے، تو یہ گھرانہ اتنا سچا ہے کہ اللہ نے ان کو ہی بھیجا ہے ان جھوٹوں کے مقابلے میں سچ کو ثابت کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، برائے عظمت اہل بیت علیہ السلام صلوات۔ اور مومنین، ہماری مجالس صرف نعرے اور واہ واہ کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ ہماری بڑی عبادت والی مجالس ہوتی ہیں۔ نعرہ لگانا، واہ واہ کرنا، یہ ایمان میں خوشی کا جذبہ ہوتا ہے اور آواز آتی ہے دل کی، لیکن سب سے بڑی خوش نصیبی ہماری ہے کہ ہمیں اللہ نے وہ اپنی عظیم مخلوق عطا کی ہے جنہوں نے آ کے اسلام کو بھی پہنچایا ہے، قرآن کو بھی پہنچایا ہے، انسانوں کو انسانیت بتائی ہے، انسانوں کو غیرت بتائی ہے، انسانوں کو حیا کا درس دیا ہے، انسانوں کو عبادت خدا بتائی ہے، حتیٰ میں مختصر کہوں انسانوں کو خدا ملانے والا یہ پاک بی بی کا گھر ہے۔ اور اس سے بڑا کمال کائنات میں کیا ہو سکتا ہے مومنین؟ صلوات پڑھیں ایک دفعہ۔ اس سے بڑا کمال کیا ہے کہ اللہ تعالی اس پاک گھر کی ہر صفت کو خود بیان فرماتا ہے، ان کی عصمت کو خود خدا بیان کرتا ہے، ان کی عصمت کے علاوہ علم کا خدا خود تذکرہ فرماتا ہے، ان کی عبادت کا خود خدا تذکرہ کرتا ہے، ان کی محبت کو خود خدا قرآن میں واجب فرماتا ہے، ان کے تمام کمالات کو خود خدا بیان کرے، وہ کتنی عظیم مخلوق ہوتی ہے، اور وہ لوگ کتنے ہی خوش قسمت ہیں جو اس مخلوق کو مانتے ہیں جس مخلوق کے ہر کمال کو اللہ بیان کرتا ہے۔ اس میں سے مخلوقات میں سے سب سے پہلے اللہ نے جو اپنے بندوں کو کمال عطا کیا ہے وہ ہے عصمت۔ ابتدائے انسانیت عصمت سے ہے، جتنا انسان پاکیزہ ہے اتنا مقرب خدا ہے۔ ہر عارف کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اتنی عبادت کروں، اتنا اللہ کا نیک اور اچھا پاکیزہ انسان بن جاؤں، میں خدا کو پسند آ جاؤں۔ ہر عبادت گزار کی خواہش ہوتی ہے، ہر عارف باللہ کی خواہش ہوتی ہے، لیکن کیا کہنے جناب زہرا کے، جن کی عصمت و طہارت کی خود خدا گواہی دے رہا ہے، انما یرید اللہ، کہ اور کلمہ حصر کے ساتھ توجہ چاہوں گا، آج چونکہ دعائیں توسل بھی تھوڑی دیر ہو گئی ہے، کل فوراً ہی نماز مغرب کے بعد ہی پروگرام ہوگا، سب ذرا جلدی آنے کی کوشش کریں گے۔ تو اللہ نے آل رسول کا کوئی بھی کمال قرآن پاک میں ذکر کیا ہے نا مومنین، ان کو کلمہ حصر کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اب آیہ تطہیر میں ارشاد ہوتا ہے انما یرید اللہ، کہ سوائے انما کلمہ حصر ہے جس کا عام محاورہ معنی ہے سوائے اس کے کہ نہیں، اللہ کا یہ ارادہ صرف آپ لوگوں کے لیے ہے، لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ، کہ تم سے نجاست اور رجس کو ایسے دور کرے جیسے ایسے پاک کرے، دور کر کے جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ اب یہاں کلمہ حصر ہے مومنین، اللہ فرما رہا ہے گویا کہ اے زہرا آپ اتنا باکمال گھر ہیں، آپ کا بابا اتنا باکمال ہے، آپ کے حسنین اتنا باکمال ہیں، آپ کا شوہر علی اتنا باکمال ہے، اور تو خود اتنی بڑی معظمہ ہے کہ میں کلمہ حصر کے ساتھ تیری عصمت کو بیان کر رہا ہوں۔ انما یرید اللہ، کہ جس کو پاک فرما دے پھر اس جیسا عظیم کون ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دربار میں
اللہ فرماتا ہے ہم نے ابراہیم کو آزمایا مختلف امتحانات سے، اور امتحانات کے بعد اللہ نے مختلف ہیں، انشاءاللہ اگر وقت ملا تو بیان کریں گے۔ حضرت ابراہیم کا پہلا امتحان تھا کہ جب حضرت اسماعیل کی ولادت ہوتی ہے تو ایک جنگل بیاباں میں حضرت ہاجرہ کو چھوڑنا پڑا، وہاں حضرت اسماعیل کی ولادت ہوئی۔ اس کے بعد پھر دوسرا امتحان ہوتا ہے حضرت ابراہیم کا، نار نمرود میں ان کو ڈالا گیا، اور وہ نار اور وہ آگ اتنی بلند اور سخت تھی، مومنین تاریخ اور تفسیر بیان کرتی ہے کہ میلوں تک اس آگ کی تپش تھی، ایسی آگ میں اللہ کا نبی گیا۔ یہ دوسرا امتحان تھا۔ پھر تیسرا امتحان ہے اسی حضرت اسماعیل کو، جن کو ویرانے میں جا کے حضرت ہاجرہ کو چھوڑنا اللہ کے حکم سے، اور وہاں ولادت ہوتی ہے، اسی حضرت اسماعیل کے بارے حکم ہوتا ہے کہ اے میرے ابراہیم میرے راستے پہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ یہ تیسرا امتحان تھا۔ تو اس لیے اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو آزمایا، جب وہ امتحان میں فَأَتَمَّهُنَّ، جب تمام امتحانات کو انہوں نے مکمل کیا تو اللہ فرماتا ہے کہ انی جاعلک للناس اماما، میں نے تجھے اے ابراہیم خلیل اللہ اپنی لوگوں کے لیے میں نے تجھے امام قرار دیا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ توجہ چاہوں گا مومنین، میں ایک جناب سیدہ کا مقام بیان کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ ایک نبی کے واقعہ سے دیکھیے حضرت زہرا کا کتنا مقام ہے۔ جب اللہ نے حضرت ابراہیم کا امتحان لیا اور اتمہن، اللہ فرماتا ہے میرے ابراہیم نے امتحانات مکمل کیے، میرا خلیل اللہ ہے، میرا ابراہیم نبی ہے۔ جب تمام امتحانات دیے تو فرماتے ہیں میرا اللہ، کہ اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں نے تجھے لوگوں کا امام بنا دیا۔ توجہ چاہوں گا، اب جب خلیل اللہ کو اللہ نے امامت عطا کی نا، تو اس وقت مقام امامت کو دیکھ کر اللہ کا خلیل فرماتا ہے وَمِن ذُرِّيَّتِي، خدا بندہ یہ امامت میری اولاد میں بھی رکھ دے۔ یہاں بہت قرآن کا ایک سوال ہے، روحانی سوال، علمی سوال ہے کہ حضرت ابراہیم نبی بھی ہیں، اللہ کے خلیل بھی ہیں، مقرب اولو العزم نبی بھی ہیں، اپنی اولاد کے لیے اس سے پہلے نہ نبوت مانگی تھی نہ خلت مانگی تھی، لیکن امامت کا وہ مقام دیکھا خلیل اللہ نے، اس امامت کا وہ عظیم درجہ دیکھا، فرماتے ہیں میرا اللہ یہ امامت میری اولاد ذریت میں بھی رکھ دے۔ اب اللہ کا کیا جواب آیا؟ اللہ فرماتا ہے کہ لا ینال عہد الظالمین، اے میرا ابراہیم یہ امامت میری صرف اور صرف عادل شخص کو نصیب ہوگی، ظالموں کو نہیں ملے گی۔ یہ ظالم آدمی کو میری امامت نہیں ملے گی، عادل کو مل سکتی ہے۔ اگر تیری اولاد عادل ہوئی تو امامت ملے گی، اگر عادل نہ ہوئے تو یہ منصب فقط عادل کو مل سکتا ہے۔ اب خلیل اللہ سے دعا مانگ رہے، اللہ کے وہ عظیم نبی، انہوں نے اتنے امتحانات اللہ کے راستے میں دیے، آگ میں بھی چلے گئے، بچے کو بھی، اپنی زوجہ کو بھی جنگل میں چھوڑا۔ ایک صلوات پڑھ لیں۔ اور اللہ کے راستے میں جوان بیٹا قربان کرنا آسان نہیں ہے۔ جب حضرت ابراہیم اپنے اسماعیل کو قربان کر رہے تھے، قرآن فرما رہا ہے کہ حضرت ابراہیم نے اسماعیل کے ہاتھ پاؤں باندھے، آنکھوں پہ پٹی باندھی، حضرت اسماعیل کی آنکھوں پہ بھی پٹی باندھی، اپنی آنکھوں پہ بھی پٹی باندھی۔ توجہ چاہتا ہوں، اس کے بعد کیا ہوا؟ جب اللہ کے نبی نے حضرت اسماعیل کے گلے پہ چھری پھیری ہے نا، تو فوراً آنکھوں سے پٹی اتاری، دیکھوں میرا اسماعیل کیسے ذبح ہوا ہے۔
تو مومنین دیکھا حضرت اسماعیل ایک طرف کھڑے ہیں اور دمبا ذبح ہو چکا ہے. یہ اللہ کا بڑا امتحان تھا. جب چھری چلانے لگے اللہ کا امر ہوتا ہے میرے جبرائیل کہ جلدی کرو بحث سے ایک دمبا لے جاؤ میرے اسماعیل کو بچاؤ. تو اب دمبا آتا ہے, اتنا امر خدا ہوا, کن فیکون کا مالک اللہ جناب جبرائیل کو بھیج کے حضرت اسماعیل کو بچاتا ہے اللہ. دمبا ذبح ہو جاتا ہے. اب دیکھیے یہ مشکل ترین مقام تھا, لیکن حضرت ابراہیم اولو العزم نبی ہو کر خلیل اللہ ہو کر جب بیٹا دینے لگے آنکھوں پہ پٹی باندھی, اپنے بچے کے ہاتھ پاؤں بھی باندھے. یہ جب تمام کیفیت اللہ نے دیکھی نا, اور جب امتحان عبور کیا حضرت خلیل نے, ساتھ ہی وہی آتی ہے کہ اے میرا ابراہیم میں نے یہ تبدیل کر دیا ذبح عظیم میں, ففدیناہ بذبح عظیم, میں نے اس کو ایک عظیم قربانی میں بدل دیا. توجہ چاہتا ہوں مومنین, آپ کو تھکانا نہیں ہے. ایک اب دیکھیں پاک بطول کی منظر بھی دیکھیں, اہل بیت اطہار کی منظر بھی دیکھیں. ان کو اگر اہل بیت اطہار کو دیکھنا ہے, ان کی منظر کو دیکھنا, تو نبیوں کے ساتھ ملا کر دیکھو. عام انسان ان کے ساتھ نہیں مل سکتا, نہ مقابلہ ہو سکتا ہے. اللہ کے خلیل کا مقام بھی دیکھو کہ جب یہ قربانی ہوئی, گویا اللہ فرماتا ہے ففدیناہ بذبح عظیم, ہم نے اس قربانی کو ایک اور عظیم قربانی میں بدل دیا ہے. تو یہ لسان آیا گویا بتا رہی ہے کہ اللہ نے اس منزل, اس قربانی کو کسی اور مقام پہ دیکھنا تھا جو ابھی نہیں پہنچی, تو فرماتا ہے میں نے اس کو بدل دیا ہے. اب یہاں پہ امتحان مکمل ہوئے, اللہ نے امامت عطا کر دی. اللہ کے نبی نے دعا مانگی کہ خداوندہ یہ امامت میری اولاد میں بھی رکھ دے. تو اللہ کا جواب آتا ہے کہ قالا لا ینال عہد الظالمین, کہ یہ میرا منصب امامت فقط عادل کو مل سکتا ہے, ظالم کو نہیں مل سکتا. تو قرآن فرماتا ہے مشروط طریقے سے حضرت ابراہیم کی دعا قبول ہوئی. مشروط شرط رکھی گئی کہ عادل ہوگی تیری اولاد تو امامت آئے گی. لیکن مومنین کیا کہنے پاک علی کے, کیا کہنے جناب زہرا کے, کہ کسی تفسیر اور تاریخ میں نہیں ملتا ہے کہ جناب زہرا نے بھی مانگا ہو یا اللہ یہ امامت میرے گھر میں رکھ دے. مولا علی نے بھی سوال کیا یا اللہ میری امامت میرے گھر میں رکھ دے. نہیں, لیکن اللہ کو پاک زہرا کے گھر میں اتنی عدالت نظر آئی, ایک امامت نہیں, پاک بطول کے گھر میں 12 امامتیں اللہ نے رکھی. اللہ نے بی بی زہرا پہ بلند سے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ قرآن فرمایا خوش قسمت ملت جس کو پاک زہرا نصیب ہوئی ہے, اس پہ اللہ کے کتنے انعامات ہیں. حضرت ابراہیم نے ایک امامت کا سوال کیا, جناب زہرا کے گھر میں اللہ نے 12 امام خلق فرمائے. اور صرف پھر امامت نہیں ہے پاک زہرا کے گھر میں, علم ہے تو پاک بی بی کے گھر میں, عصمت ہے تو پاک بی بی کے گھر میں, سخاوت ہے تو جناب زہرا کے گھر میں, امامت ہے تو پاک زہرا کے گھر میں, نبوت ہے تو پاک زہرا کے گھر میں, دین ہے تو پاک زہرا کے گھر میں, قرآن نازل ہوا ہے تو پاک زہرا کے گھر میں, وحی آئی ہے تو پاک زہرا کے گھر میں, دین بچا ہے تو پاک زہرا کے گھر میں, دین بنا ہے تو پاک زہرا کے گھر میں, اور دین پہ مشکل آ پڑی ہے تو پاک زہرا کے گھرانے نے اسے بچایا ہے, اور رہتی دنیا تک پاک زہرا کی اولاد نے اس دین کو ایسے محفوظ بچا کے دے دیا ہے کہ قیامت تک اب اس دین پر کوئی آنچ نہیں آ سکتی ہے. اتنا پاک زہرا کا احسان ہے اس دین پر. صلوات پڑھیے. اور اس لیے مومنین قرآن پاک میں جس انشاءاللہ ان چند دنوں میں
ہم آیات کا مصداق بی بی کو ہی بیان کریں گے کہ بی بی کیسے کیسے اللہ نے آیات کا اس کو مصداق بنایا۔ اب طہارت کی ملکہ بی بی، سب سے پہلے اللہ نے بی بی کو معصومہ بنایا، اور آیت تطہیر کی محفل سنتے رہتے ہیں، خوش نصیب ہے حدیث سے قصہ ہر شب جمعہ آپ پڑھتے ہیں، ہر مجلس میں آپ پڑھتے ہیں۔ تو دیکھیے اس آیت تطہیر کی پوری کائنات میں اگر جب شان نزول ہوا ہے، توجہ چاہتا ہوں، جب شان نزول ہوا ہے تو فقط ایک خاتون ہے جناب زہرا، اور کوئی مستور نہیں ہے تطہیر کے نیچے۔ بی بی پاک کا بابا ہے، بی بی پاک کا شوہر ہے، بی بی پاک حسن و حسین ہے، اور خود ایک خاتون ہے۔ اور بھی تو بھائی مکہ میں اور بھی خواتین تھیں، ازواج رسول بھی تھیں، بالکل قابل احترام، واجب الاحترام ہے ازواج رسول۔ اور اب قرآن فرماتا ہے کہ چند ازواج رسول آئی بھی ہیں رسول اللہ کے پاس اجازت مانگنے، اللہ نے فرمایا بے شک انت علی الخیر۔ حضرت ام سلمہ آئیں کہ یا رسول اللہ میں آ سکتی ہوں اس محفل میں؟ تو اللہ کے نبی فرماتے انت علی الخیر، بے شک تو میرا بہت اچھا حرم، آپ بہت عظیم میری زوجہ ہیں، لیکن یہ فقط آج محفل زہرا اور زہرا کی اولاد کے لیے۔ اور جب یہ پانچوں کے پانچ جمع ہوئے نا مومنین، اب کمال کی بات ہے، توجہ چاہتا ہوں، تھوڑا تھکے نہیں، آپ کے چہروں کی حضوری سے ہی میں محمد آل محمد صلوات۔ اب جب یہ پانچ جمع ہوئے، کمال کی بات ہے، ملائکہ کی محفلوں میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ حدیث قصہ میں اللہ خود فرماتا یا سکان السماواتی، یہ کب فرمایا اللہ نے؟ کہ جب تمام ملائکہ نے ان پانچوں کو جمع ہوتے دیکھا، اور ان پانچوں کے جمع ہونے سے چادر تطہیر کے نیچے ایسے انوار بلند ہوئے، ایسے نور ساتے ہوئے، ملائکہ پر عجیب کیفیت ہو گئی۔ جبرائیل سے کہتے ہیں جبرائیل یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ اب جبرائیل استاد الملائکہ اللہ کے دربار میں سوال کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں مومنین آپ بھی پڑھتے رہتے ہیں، جانتے بھی ہیں، آئے دن جبرائیل اس دروازے پہ آتا تھا، بی بی پاک کو جانتا تھا، مولا حسن حسین کو جانتا تھا، مولا علی کو جانتا تھا، رسول اللہ پر اتنی وحی نازل فرمائیے جانتا تھا، لیکن کیا وجہ تھی؟ آج چادر تطہیر کے نیچے جب یہ پانچ جمع ہوئے، جبرائیل کو پتہ نہیں چل رہا نیچے کون ہے، ملائکہ کو نہیں پتہ چل رہا۔ کیسے نہیں پتہ چل رہا تھا؟ جب پانچ نور جمع ہوئے تو ایک ایسا نور ساتے ہوا، ملائکہ حیران ہو گئے، آج پاک زہرا کے گھر میں یہ کیسا نور ہے؟ اس لیے حضرت جبرائیل بارگاہ خدا میں سوال کرتے ہیں کہ الہی من تحت الکساء، کہ خدا مندہ یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ میں نے پہلے عرض کیا ہے جبرائیل حسنین شریفین کو بھی پہچانتا ہے، مولا علی کو بھی پہچانتا ہے، رسول اللہ کو بھی پہچانتا ہے، جناب زہرا کو بھی پہچانتا ہے، لیکن پھر بھی سوال کر رہا ہے من تحت الکساء۔ یہ سوال بتاتا ہے آل رسول کی آج منزل کچھ اور تھی۔ اللہ عصمت عطا کر رہا ہے، اللہ ان کو معصوم بنا رہا ہے، اور سند عطا کر رہا ہے نص قرآنی کے ساتھ۔ معصومین کو جمع جب کیا تو اس وقت ان کی کیفیت ایسی بدلتی ہے، ملائکہ حیران ہو گئے یہ نور کیسا ہے۔ تو اس وقت اللہ تعارف فرماتا ہے کہ اے جبرائیل، حدیث قصہ کے یہ بہت نورانی الفاظ ہیں کہ ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا، اے جبرائیل یہ فاطمہ ہے، ان کا بابا ہے، ان کا شوہر ہے، اور ان کے بچے حسنین ہیں۔ اب یہاں پر سوال پھر ہوتا ہے کہ اللہ نے جب جبرائیل کو بتایا ہے تو اللہ نے تعارف جناب زہرا کے ذریعے کروایا۔ برائے خوشنودی ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
کیا بات ہے جناب زہرا ملکہ عصمت و طہارت کی کہ جب وہ نبی موجود ہے جس پہ اللہ نے پورا قرآن نازل فرمایا ہے، اللہ کا ولی علی موجود ہے، حسنین شریفین موجود ہیں، حق تو یہی تھا کہ رسول اللہ سے تعارف ہوتا ہے اس محفل کا، لیکن اللہ نے جناب زہرا کا پہلے نام لے کے بتایا ہے، ہم فاطمہ تو کہ اے جبرائیل یہ فاطمہ ہے، اس کا بابا ہے، اس کا شوہر ہے اور اس کے حسنین ہیں۔ تو قرآن کی روح سے مصداق آیہ تطہیر جناب زہرا ہے۔ اللہ نے عصمت و طہارت کی سند دیتے ہوئے سب سے پہلا تعارف جناب بطول کا کروایا، اور اس لیے اب اللہ کے نبی نے جب یہ پانچوں جمع ہوئے نا تو اللہ کا نبی اس چادر کے ایک کونے کو پکڑ کے فرماتے ہیں کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وہامتی لحمہم لحمی دمہم دمی یعلمنی ما یعلمہم یحزننی ما یحزنہم۔ اے خدایا یہ میری اہل بیت ہے، یہ لحمہم لحمی ان کا گوشت میرا گوشت ہے، دمہم دمی ان کا خون میرا خون ہے۔ اے خدایا میں یحزننی یحزنہم، میں یحزنہم یحزننی، جنہوں نے جس شخص نے ان کو ناراض کیا اس نے مجھے من سالمہم سالمنی، جس شخص نے ان کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا۔ مومنین، کیا اللہ کا یہ مقام رضا ہے کہ نبی بھی فرما رہے ہیں کہ جہاں یہ پانچ راضی ہوں گے اللہ ان پہ راضی ہوگا، میں رسول اس پہ راضی ہوں گا۔ نہ جانے میرا تمام اہل اسلام پہ سوال ہے، آج میڈیا کا دور ہے، یار آؤ پوچھو قرآن سے، جس کی عصمت کی گواہی قرآن دے رہا ہے، جس کا بابا ساتھ دعا مانگ رہا ہے، مسلمانوں یہ میرا خون ہے، مسلمانوں ان کا گوشت میرا گوشت ہے، اور نبی پاک فرما رہے ہیں میں یحزنہم یحزننی، جو ان کو ناراض کرے گا وہ مجھے ناراض کرے گا، من سالمہم سالمنی، جو ان کو خوش کرے گا میں اس پہ خوش ہوں گا۔ لیکن اے میرے برادران اسلام، بغیر کسی کے ہمارا کوئی اشکال نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے، اتنا ہمیں آپ جواب دے دیں، جس کی رضا کو اللہ کے نبی نے اپنی رضا فرمایا تھا اس کی پاک بیٹی دنیا سے کیسے گئی؟ مسلمانوں نے کیسے راضی کر کے بھیجا ہے پاک رسول کو؟ جی حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ رسول اللہ کی بیٹی اشبہا، پوری کائنات میں سے سب سے مشابہ، بولنے میں بھی رسول اللہ جیسی بولتی تھی، چلتی تھی تو رسول اللہ نظر آتے، بیٹھتی تھی رسول اللہ نظر آتے، بولتی تھی تب بھی رسول اللہ کا لہجہ تھا۔ جناب بی بی فرماتی ہیں میں نے آنکھوں سے دیکھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے آنکھوں سے دیکھا جب بھی زہرا بابا کی خدمت میں آتی اجلسہا فی مجلسہی، اپنی کرسی چھوڑ دیتے اور اپنی زہرا کو اپنی کرسی میں بٹھاتے، تقبلا، اور بی بی پاک کے ہاتھ جوڑتے، بی بی پاک کے ہاتھ جوڑتے اور کھڑے ہو کر استقبال کرتے، اور بی بی کو اپنی کرسی چھوڑ کر اس پہ بٹھاتے۔ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں اتنا احترام جناب زہرا کو رسول اللہ دیتے تھے اور فرماتے تھے یہ بضعۃ الرسول، یہ رسول کا جگر ہے، یہ بضعۃ منی، یہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے، اور ساتھ ہی فرماتے تھے من رضاہا رضانی، جو اس کو راضی رکھے گا نا وہ مجھے راضی رکھتا ہے، من اغضبہا اغضبنی، جس نے میری بطول کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ یہ تمام کتب اہل سنت اور تمام تاریخ میں یہ حدیث موجود ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، رسول اللہ کی وہ پیاری بیٹی کہ جو بولنے میں رسول اللہ جیسی،
چلنے میں رسول اللہ جیسی، بیٹھنے میں رسول اللہ جیسی۔ اب اسی مقام پہ بابے کی وفات کے بعد آئی جہاں بابا بیٹھا ہوتا تھا اور بابا کھڑا ہو جاتا تھا، رسول اللہ کھڑے ہو کے استقبال کرتے تھے۔ جب بابے کے جانے کے بعد آئی 3.5 گھنٹے کھڑی رہی اور بڑی روئی، کہتی ہے بابا آج تو مجھے نہیں نظر آ رہا۔ بابا جوہیوں میں آتی تھی، آپ آتے ہوئے ہی کھڑے ہو جاتے اور میرے ہاتھ چومتے، مجھے اپنی کرسی دیتے۔ بابا تیری زہرا کو 3.5 گھنٹے ہو گئے ہیں اور مجھے کسی نے نہیں کہا زہرا تھک گئی ہوگی، آؤ بیٹھ جاؤ، کرسی حاضر ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ 18 سال کا سن ہے بی بی کا، تھوڑا سا ذہن کو حاضر کر کے تصور کیجیے، 18 سال عین جوانی ہے، عین جوانی کی عمر ہے۔ جب تاریخ کہتی ہے جب دربار میں جا رہی تھی، چاروں طرف سے بی بی پاک کی کنیزیں تھیں، چادر زمین چوم رہی تھی، اتنی پردے میں ملبوس تھی بی بی۔ جب دربار میں آئی کنیزوں کے جھرمٹ میں، جب آ کے سوال کر کے واپس ہٹی ہے نا، آئی تھی تو سر کے بال سیاہ تھے، تو جب واپس آئی ہے 18 سال کے سن میں، اور چند گھنٹوں کے بعد جب گھر آئی تو سر سفید تھا، اور جب سر سفید ہو گیا ہے روتے ہوئے گھر داخل ہوئی۔ جناب زینب کہتی ہے اماں کیوں رو رہی ہے؟ اماں تو اتنی جلدی ضعیف کیوں ہو گئی ہے؟ اماں تیرا سر سفید کیوں ہو گیا ہے؟ ابھی بھی پیٹ کر کہتی ہے میری بیٹی زینب، او میں تو ایک دربار میں گئی ہوں تھوڑی دیر کے لیے، اور میں دیکھا یوں تجھے کئی درباروں میں جانا پڑے گا اور تجھے قیدی ہونا پڑے گا۔ او میری زینب میرا سر ایسے نہیں سفید ہوا، اور میں اس دربار میں اتنا کچھ دیکھ کے آ رہی ہوں، اس غم میں میرا سر سفید ہو گیا ہے۔ لعنت اللہ قوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا ينقلبون اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم بحق زہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا۔ میرا مالک میرا خالق ہماری ساتھی مجلس اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارا یہ پرسہ جناب زہرا اپنے دربار میں قبول فرمائے، بی بی پاک کا دل ہم سے خوش فرما، بی بی پاک کی دعائیں ہمارے حق میں شامل فرما، بی بی پاک کے صدقے میں اللہ سب کی نیک حاجتیں پوری فرما، سب کی پریشانیاں برطرف فرما، سب کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما۔ جناب زہرا کا صدقہ میرا اللہ جس کا واسطہ تو موڑتا ہی نہیں ہے، بی بی پاک کے صدقے صاحب خانہ کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے بچوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کو نیک توفیقات عطا فرما، ان کی والدہ اور باقی تمام مرحومین کی مغفرت فرما، بی بی پاک کا صدقہ ہم سب کے مرحومین کی بخشش فرما۔ میرا مالک ہماری تمام ملت کی حفاظت فرما، تمام مومنین کی حفاظت فرما، بی بی پاک کے عزاداروں کی حفاظت فرما، خصوصاً ان حاضرین کی میرا مالک جو بھی نیک تمنا ہے بی بی کا صدقہ سب کی پوری فرما، ہمارے پاک امام کا ظہور جلد فرما، ان کی زیارت کے لائق بنا، ان کی دعا و نصرت ہمارے شامل حال فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللهم صل على محمد